أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين صدق الله مولانا العظيم. انتہائی واجب الاحترام معزز حاضرین، سب سے پہلے میں تشریف لانے والے اپنے نہایت ہی معزز مہمانان گرامی کو دل کی اتھا گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ ہمارے نہایت ہی محبوب محترم معزز ضیف مکرم حضرت اقدس حضرت مولانا قاری محمد جہانگیر نقشبندی، ڈپٹی سیکرٹری جنرل جمعیت علماء اسلام جموں کشمیر، اور ان کے ساتھ ہمارے نہایت ہی محبوب اور مخلوق حضرت قاری اخلاق احمد جذبی صاحب، ان کو دل کی اتھا گہرائیوں سے ضلع ممبر احمد پر اور اسی طرح JTI کے ذمہ داران کو دل کی عمیق گہرائیوں سے تشریف لانے پر خوش آمدید کہتا ہوں۔ الحمدللہ ہمارا آج کا یہ اجلاس تقریب حلف برداری اور استقبالیہ پروگرام، جس کا آغاز رب العالمین کی لا ریب کتاب قرآن کریم کی تلاوت سے ہو چکا ہے۔ میں آپ حضرات کا زیادہ وقت نہیں لوں گا، مہمانوں کا شکریہ ادا کرنا مقصود ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اتنی بات عرض کرنا مقصود ہے کہ اللہ رب العزت نے مجھے آپ کو جس قافلے کے ساتھ جوڑا ہے، یہ قافلہ استقامت و عزیمت بڑا عظیم قافلہ ہے۔ یہ ہمارے اکابر کا ایک تسلسل ہے اور ایک جد و جہد ہے جو نفاذ اسلام کے لیے، اعلاء کلمت اللہ کے لیے، رب کی دھرتی پہ رب کے نظام کے لیے ہے۔ تو اس قافلے کا حصہ بننا یہ بڑی سعادت، عزت، شرف اور وقار کی بات ہے۔ اللہ تعالی ہمارے تمام جملہ ذمہ داران اور خدام و انصار کو استقامت اور عافیت نصیب فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیں اخلاص کے ساتھ اس قافلے میں جو اللہ نے ہمیں قبول فرمایا ہے، پورے اخلاص و جمعیت اور اتحاد کے ساتھ ہمیں اللہ رب العزت کام کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اور یاد رکھیے اللہ رب العزت کی نصرت جماعت کے ساتھ وابستہ ہوتی ہے۔ ید اللہ علی الجماعہ، اللہ تعالیٰ کی شان عظمت کے لائق جو ہاتھ وہ جماعت کے اوپر ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اکابر کی یہ جماعت عطا فرمائی ہے، جس کا سلسلہ شیخ الہند اور اس سے اوپر یہ سلسلہ اس کا پہنچتا ہے۔ اور الحمدللہ اس وقت پوری دنیا سمجھتی بھی ہے، جانتی بھی ہے کہ جمعیت علماء اسلام اپنا سیاسی میدان میں، مذہبی میدان ہو، تعلیمی میدان ہو، یہ اپنا کتنا وزن رکھتی ہے جمعیت علماء اسلام۔ لہٰذا ہم اپنے آپ کو کمزور مت سمجھیں اور اپنے آپ کو معمولی مت سمجھیں۔ اس وقت ہم جس سیاسی مذہبی جماعت کے ساتھ وابستہ ہیں وہ ملک پاکستان اور آزاد ریاست جموں کشمیر میں ایک کی اور چابی کی حیثیت رکھتی ہے۔ لہٰذا پوری استقامت کے ساتھ، دل جمعی کے ساتھ جمعیت کے منشور کو ہمیں سمجھنا ہے کہ جمعیت علماء اسلام کا تقاضا کیا ہے، اس کا دستور کیا ہے، اس کا منشور کیا ہے، جمعیت علماء اسلام چاہتی کیا ہے، اس کے مطابق ہم اپنی بھی نظریاتی تربیت حاصل کریں۔ ہم خود بھی تو نظریاتی طور پر تیار ہوں کہ جمعیت کا تقاضا کیا ہے، جمعیت کا مطالبہ کیا ہے، جمعیت کسے کہتے ہیں۔ یہ کوئی گروہ بندی نہیں، کوئی دھڑے بندی نہیں، یہ ایک پورا اجتماعی نظام ہے، جس اجتماعی نظم نے اس امت کو ساتھ لے کر چلنا ہے اور اس امت کو عزت کی بلندیوں تک پہنچانا ہے۔ وہ جو میدان ہو، جمعیت اس میدان میں امت کے ساتھ کھڑی ہے۔ لہذا ہمیں نظریاتی، فکری ہر اعتبار سے جمعیت کے پروگرام کو پہلے خود سمجھنا ہے، پھر اس کے لیے محنت کرنی ہے۔ قریہ قریہ، بستی بستی، گاؤں گاؤں، گلی گلی، کوچہ کوچہ، ہر مدرسہ، ہر سکول، ہر کالج، ہر یونیورسٹی میں ہم نے اپنا یہ پیغام پہنچانا ہے کہ جمعیت علماء اسلام کیا چاہتی ہے۔ جمعیت علماء اسلام وہ مساوات کا نظام، وہ عدل کا نظام، وہ ایثار کا نظام، وہ سخاوت کا نظام، وہ صداقت و عدالت و سخاوت و حیا و
اطاعت و سیاست اسلامیہ کا نظام چاہتی ہے، جس نظام کے تحت اس دھرتی پہ پھر اسلام کا غلبہ ہوتا ہے، اعلاء کلمت اللہ ہوتا ہے، امن و امان کا نفاذ ہوتا ہے، اور پھر نظام خلفائے راشدین اس دھرتی پہ قائم ہوتا ہے۔ جمعیت علماء اسلام یہ چاہتی ہے، اللہ تعالی ہمیں اس کے ساتھ سچی قلبی دلی وابستگی نصیب فرمائے، اور اکابرین پر اعتماد کرتے ہوئے اللہ تعالی ہمیں اخلاص کے ساتھ محنت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ایک مرتبہ پھر میں حضرت اقدس مولانا قاری محمد جہانگیر نقشبندی، ہمارے برادر مکرم مولانا اخلاق جذبی اور جے ٹی آئی کے دیگر ذمہ داران کو خوش آمدید کہتا ہوں، اور ان کو میں جزاک اللہ بھی کرتا ہوں، ان کے لیے دعا گو ہوں کہ یہ طویل اور لمبا سفر کر کے تشریف لائے، اللہ تعالیٰ ان کو خوب خوب جزائے خیر عطا فرمائے، اور ان کے اس سفر کو ہمارے لیے سعادت، برکت، فیض اور ہدایت کا ذریعہ بنائے۔ جزاکم اللہ خیر۔